اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یہ 19واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ آج یہ 19واں پروگرام ہے لاہور شہر سے، اور آج بروز اتوار 28 ذی الحجہ 1442 ہجری اور 8 اگست 2021 عیسوی ہے۔ اب 19ویں پروگرام کے حوالے سے آپ یہ یاد رکھیں کہ پہلے پروگرام میں آپ کو بتایا گیا کہ قرآن پاک کی 9 آیات میں 11 مرتبہ المسیح کا ذکر ہے، المسیح کا۔ تو یہ اس بات کا قرآنی ثبوت ہے کہ 9/11 ہی دراصل وہ واقعہ ہے کہ جب دجال کی حتمی سیج سجائیں گے اور وہ سجانے والے یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ سورۃ الانبیاء کی آیات 95 اور 96 کے حساب سے بتایا گیا کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، کہ وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ اور اب چونکہ ہمارے مسلمانوں کے لیے سب سے اہم بلندی یعنی مکہ و مدینہ ہے، اور اسی پہ آپ دیکھیں کہ اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ کی نسبت والے لوگ اس وقت پچھلے 100 سال سے حاکم ہیں۔ تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ صاد میں آیات 34 اور 35 میں جسد کی آیت کے ساتھ یعنی دجال کی آیت کے ساتھ بالکل اگلی آیت میں اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ کا ذکر کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، پھر آگے اب ہم 19ویں پروگرام میں مزید بات کرتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کی ریاست بنائی گئی 1948 میں، ساری دنیا جانتی ہے کہ اس برطانوی ریاست نے، UK نے، یونائٹڈ کنگڈم نے، انگلینڈ نے، برطانیہ نے اسرائیل کو بنانے میں سب سے اہم اور مرکزی کردار ادا کیا۔ 1917 کا بالفور ڈیکلیریشن اور 2017 کا اعلان ٹرمپ، آپ دیکھیں کہ ان میں 100 سال کا وقفہ ہے، اور 100 سال میں انہوں نے اپنی تیاری کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیاری کس طرح سے کی ہے کہ معاذ اللہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ پہ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ اب ہمارا جو قرآن پاک کا معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 21 میں اِذْ تَصَوَّرُ الْمِحْرَابَ، کہ جب وہ فرشتے یعنی فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، یوں بتایا گیا ہے کہ اِذْ تَصَوَّرُ الْمِحْرَابَ، کہ جب وہ داؤد علیہ السلام کی دیوار کود کر مسجد میں داخل ہوئے۔ محراب مسجد کے حوالے سے لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے، ان آیات کو پڑھیں گے، تو آیت 17 سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، پھر ان کی شانیں بیان ہوتی ہیں، اور پھر آگے جا کے بتایا جاتا ہے کہ جب فرشتے دیوار کود کر ان کی محراب اور مسجد میں داخل ہوئے تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی۔ تو اس تصور المحراب سے مراد ہے کہ محراب مسجد کا حصہ ہوتا ہے، اور مسجد کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ لیکن یہ جو اسرائیلی صہیونی ہے، یہ انہوں نے برطانیہ کے ایما پہ جو ریاست قائم کی ہے، اور اب وہ اعلان ٹرمپ سے باقاعدہ یروشلم کو اپنا دارالحکومت بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان حکمران جو اب تک 21ویں صدی کے اس 2021 تک یہ بیان دے کے اپنی اپنی ملکوں کو یعنی ٹرخاتے رہے ہیں عوام کو کہ جی ہم تو دو قومی ریاست یا دو ریاستی فارمولے کو مانتے ہیں، یعنی جہاں اسرائیل بیٹھا ہے وہ بیٹھا رہے، جہاں فلسطینی بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں۔ تو بنیادی طور پر تو یہ بات بھی غلط تھی، اور فلسطینی حقوق کی یعنی ان کے ساتھ یہ کھلا ظلم تھا، دھوکہ تھا، ٹھیک ہے، فراڈ تھا۔ دو ریاستی فارمولہ تسلیم کرنے کا مقصد ہے کہ مسلمان حکمران اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اب حالیہ یہ حالت ہوئی ہے کہ 2021 کے مئی سے
رمضان المبارک سے جو حملے شروع ہوئے ہیں وہ اب اگست تک جاری ہیں. کبھی لبنان پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی اردن کے کسی حصے میں حملہ ہو رہا ہے، کبھی شام پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی غزہ پہ حملہ ہو رہا ہے، اور یہ قتل و غارت مسلسل مئی سے اگست تک جاری ہے. اور ہمارے حکمران سوائے اسرائیل کو قبول کرنے کے اور کوئی مزید بات نہ سننے پہ تیار ہیں نہ کرنے پہ تیار ہیں. لیکن بہرحال ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بچوں کو وہ باتیں بتا دیں جو آج کا یہ جادوگر میڈیا بتانے پہ تیار نہیں ہے. تو 19 کے حوالے سے یاد رہے کہ یہ جو 19 کا شور مچانے والے ہیں، کووڈ-19 کا شور مچانے والے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 1919 میں اٹھنے والی تحریک خلافت کو توڑا تھا. یہ عالمی حقیقت ہے کہ جب 1919 میں بر صغیر میں تحریک خلافت اٹھی تھی تو اس کو توڑنے والے یہ برطانیہ کے ہی لوگ تھے. مصطفیٰ کمال اتا ترک یوں سمجھ لیں کہ وہ اس دور کا پرویز مشرف تھا ترکی کا. اور اب 100 سال بعد جب 2019 آتا ہے تو وائرس اور پینڈیمک اور بیماری اور خوف اور موت کا خوف اور سلسلہ کیا دیا جاتا ہے؟ کووڈ، COVID، سرٹیفکیٹ آف ویکسینیشن ID. یہ وہی مارک آف دا بیسٹ ہے جو انہوں نے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے سلسلے میں یہ جال پھیلایا، اور معاذ اللہ یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ کووڈ کا ڈرامہ رچایا ہے. ٹھیک ہے، اور مقصد کیا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی احتجاج ہو، لوگ احتجاج کے لیے نکلیں تو وہاں کی حکومت انہیں پکڑ کے گرفتار کر دے کہ جی آپ کووڈ کی SOPs کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم کا سلسلہ ہے جس کو قرآن اور حدیث سے سمجھنا ضروری ہے. تو اب قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ ان لوگوں کی حقیقت کو مزید سمجھیں کہ یہ قرآن پاک میں واضح احکامات ہیں کہ خنزیر کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے، منع ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے. جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یورپی یونین اور یورپی یونین کے جناب متعلقہ ادارے اور ہیلتھ سے متعلقہ ادارے اور ڈاکٹر اور ان کی تنظیمیں، انہوں نے پچھلی 4-5 دہائیوں سے صحت اور سرٹیفکیٹ اور ڈاکومنٹیشن اور سرٹیفیکیشن کے نام پہ یورپی اقوام کو اور دیگر بہت سی دنیا کی اقوام کو خنزیر کا گوشت کھلایا ہے اور کھلا رہے ہیں. تو اب آپ یوں سمجھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خنزیر کے گوشت کو منع فرمائے اور یورپی یونین یا اقوام متحدہ یا پڑھے لکھے سو کالڈ ڈاکٹروں کی تنظیمیں یورپ والوں کو اور دنیا کے دیگر ممالک کو کہیں کہ نہیں آپ پورک کھا سکتے ہیں، آپ پگ خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے حلال ہے. تو اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ پھر کیا یورپی یونین کے اور ڈاکٹروں کے ڈاکومنٹس کو پورک کے حوالے سے مانا جائے یا حدیث اور قرآن پاک کو مانا جائے؟ کون سا ڈاکومنٹ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے؟ کیا ایک گورے ڈاکٹر کا، یا اس کے مقابلے میں ہمارے جو عقائد و نظریات ہیں، ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، بزرگ حضرات ہیں، صوفی حضرات ہیں، ولی اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سب سے اعلیٰ شان والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ہمیں اللہ کا فرمان بتاتے ہیں، سناتے ہیں. اور ہماری کتاب میں یہ درج ہے، قرآن پاک میں یعنی درج ہے کہ پورک، پگ، خنزیر کا گوشت منع ہے، اس میں بیماری ہے، اس میں خرابی ہے. جبکہ ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کھا لیں اور قرآن کہے کہ جی آپ نہ کھائیں. تو آپ بتائیں کہ جی ہم بطور مسلمان کس کی بات مانیں؟ سو کالڈ پڑھے لکھے ہیں، ایلومیناتی اداروں کے پڑھے لکھے ڈاکٹروں کی بات مانیں یا ہم قرآن کی بات مانیں؟ تو جس طرح پورک اور خنزیر کے گوشت کے معاملے میں ہمارے لیے قرآن پاک کی بات کو ماننا اہم ہے، بالکل اسی طرح بعین ہی اسی پیرائے میں آپ یوں سمجھیں کہ کووڈ والے یہ کہتے ہیں
کہ جی آپ ناک کے اوپر جناب ماسک لگائیں، منہ کے اوپر اس کو آپ یوں کر کے ماسک کو لگا کے رکھیں، یوں ٹھوڑی پہ نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ماسک لگایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس ماسک کی حقیقت کو آپ یوں سمجھیں کہ قرآن پاک میں پانی کے بہت سی آیات ہیں اور احادیث میں پانی پینے کے بہت سے یعنی فضائل بھی بیان ہوئے اور طریقے بھی بیان ہوئے، اور سنت میں یہ بتایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا، بتایا کہ پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پئیں اور 3 سانس میں پئیں، اور بہت سی حدیثیں ہیں اس معاملے میں، اس لیے کیا بخاری شریف کیا دیگر کتب، ٹھیک ہے، کیونکہ مکہ کے جو حاکم ہیں وہ بخاری کو بہت مانتے ہیں، تو بخاری شریف ہی کی ایک حدیث کا حوالہ ہے، حدیث نمبر 154 ہے، جس میں کہ پانی پینے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ پانی پئیں تو 3 سانس میں پئیں، اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ کے آگے سے ہٹا لیں، یعنی کہ منہ سے جو سانس نکلے وہ برتن کے اندر مت ڈالیں۔ اور شیعہ حضرات چونکہ بخاری شریف کو نہیں مانتے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پینا چاہیے اور 3 سانس میں پینا چاہیے، اور سانس لیتے وقت گلاس یا پیالہ یا برتن منہ کے آگے سے ہٹا لینا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، رسول پاک کا کوئی حکم اللہ کے حکم سے ہٹ کے نہیں ہے، یعنی جو اللہ کا حکم ہے وہی رسول پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو رسول پاک ہمیں یہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، حدیث کی کتب میں موجود ہے، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی سارے مانتے ہیں کہ جی پانی کو 3 سانس لے کے پینا سنت ہے، اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ کے آگے سے ہٹا لینا چاہیے۔ اب آپ غور کریں کہ منہ کے اندر سے جو سانس نکلتا ہے اس میں کچھ ایسے اثرات ہیں، کچھ ایسی بیماری، کچھ ایسا معاملہ ہے کہ صدیوں پہلے رسول پاک نے یہ فرما دیا، بتا دیا کہ جب منہ کے اندر سے سانس نکلے تو اس کو برتن کے اندر میں نہ ڈالو، یعنی منہ کے اندر سے جو سانس باہر نکل رہی ہے بنیادی طور پہ وہ بیماری والی چیز ہے، اس کو باہر نکل جانا چاہیے، نہ پانی میں جائے نہ برتن میں جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کا ایلومیناتی اداروں کا پڑھا ہوا ڈاکٹر ہمیں کیا بتا رہا ہے، اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ کے متعلقہ ذیلی ادارے، یورپی یونین اور ان کے جو متعلقہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ دنیا بھر میں جو آپ سوچیں کہ ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کا جو جال ہے وہ برطانیہ نے ایسے ہی تو نہیں پھیلایا تھا، 100 سال اس نے جناب اپنے اداروں کی دھاک بٹھائی ہے، تعلیمی اداروں کی بھی اور میڈیکل ہسپتالوں کی بھی، ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ ماسک کو منہ کے آگے لگائی رکھیں، اور حدیث پاک میں فرمان ہے کہ پانی پیتے وقت آپ 3 سانس میں پئیں اور پیالے کو، برتن کو منہ کے آگے سے ہٹا لیں، یعنی سانس کو اس پانی میں نہ ڈالیں۔ یعنی حدیث میں ہمیں رسول پاک یہ بتاتے ہیں کہ منہ کے اندر سے نکلنے والا سانس بیماری والی چیز ہے، اور ڈاکٹر کہے کہ جی آپ ماسک لگا کے رکھیں، تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ہم ڈاکٹر کی مانیں یا رسول پاک کی مانیں۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ منہ کے اندر سے آنے والے سانس کو آپ ماسک سے روکیں تاکہ آپ بیمار ہوں، اور جب آپ بیمار ہوں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ آج کے مسیحا کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور ان سب مسیحاؤں کا، ان دنیاوی مسیحاؤں کا سب سے بڑا مسیحا کون آ رہا ہے؟ وہی جو ہوگا دجال، ہوگا جھوٹا، لیکن وہ اپنے آپ کو مسیحا بولے گا، اور پھر یہ جو اس وقت مارک آف دا بیسٹ یعنی ویکسینیشن کے نام پہ لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے، آپ ماسک لگا کے رکھیں تاکہ آپ بیمار ہوں۔ ساری دنیا کے لوگوں کو، اربوں خربوں تو نہیں، اربوں لوگوں کو ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے، یعنی وائرس خود ان کے جسموں میں داخل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کسی اگلی سٹیج پہ جب یہ حالت ہوگی کہ دنیا میں مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں بڑھ جائیں گی، اس حوالے سے بھی اگلے پروگرام میں آپ کو قرآن پاک کی آیات پیش کی جائیں گی، احادیث پاک سے بھی ثبوت پیش کر دیا جائے گا، اور زیادہ بہتر ہے کہ قرآن پاک ہی سے ثبوت پیش کیا جائے گا۔ تو حالت یہ ہوگی کہ مرد بڑھ جائیں گے اس دنیا میں اور عورتیں کم ہو جائیں گی،
اور پھر وہ جو جھوٹا مسیحا ہے وہ اپنی مسیحائی کا جادو دکھائے گا، اور پھر وہ اپنے آپ کو خدا منوائے گا، اور پھر وہ جو حالات ہوں گے وہ آپ دیگر علماء کرام سے بھی سنتے ہیں۔ فی الوقت آپ یہ سنیں، بات سمجھیں کہ ڈاکٹر اگر ماسک کو منہ پہ مسلسل لگانے کا زور دیتے ہیں تو انہی ڈاکٹروں سے اور ان کے جو متحدہ اور ملحقہ حکومتیں ہیں، ان سے پاکستان کی حکومت بھی شامل ہے، دیگر ملکوں کی حکومتیں بھی شامل ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ سانس سے متعلقہ بیماری شمار کر رہے ہیں تو کیا آپ لوگ خود سوتے وقت ماسک لگاتے ہیں؟ کیونکہ سانس تو بندہ سوتے وقت بھی لیتا ہے، تو جب آپ خود سوتے وقت ماسک نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا یہ آپ کا تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کا دجل نہیں ہے؟ کیا آپ کی خود اپنی ہی بات سے کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ اگر سانس سے متعلقہ بیماری پہ آپ ماسک لگوانے کی پابندی لگا رہے ہیں تو کیا آپ خود 24 گھنٹے ماسک لگاتے ہیں؟ کیونکہ سانس تو بندہ سوتے وقت بھی لیتا ہے۔ پھر سوتے وقت ماسک لگانا یا نہ لگانا، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر بولے کہ آپ سانس کو روکیں، اور حدیث پاک میں بتایا جائے کہ آپ گلاس پیالے کو منہ سے ہٹا لیں پانی پینے کی، یہ سنت ہے، تو پھر ہمارے لیے ڈاکٹر کا ماننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ہمارے لیے رسول پاک کا فرمان، قرآن اور حدیث ضروری ہے۔ یہ تھا ایک نکتہ۔ اب چونکہ اسرائیل کو بنانے والا برطانیہ ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہندو کو پتہ ہے، عیسائی کو پتہ ہے، یہودیوں کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہودی اور صہیونی کا ہلکا سا فرق پھر سن لیں کہ بین اینڈ جیری ایک یہودی کی کمپنی ہے، اس نے پچھلے دنوں میں، ابھی حال ہی میں جولائی 2021 میں اس نے کہا کہ جہاں جہاں اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور اپنے وعدوں سے مکر کے وہ مزید سیٹلمنٹس کر رہا ہے، ان علاقوں میں اپنی بین اینڈ جیری آئس کریم نہیں بیچوں گا۔ تو جو اسرائیل صہیونی ریاست ہے، اس کے صہیونیوں نے اب ان یہودیوں کو بھی ہٹ لسٹ پہ لیا ہے، اور یہ خبریں آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو اسرائیل کی ریاست ہے اس کو بالیقین برطانیہ ہی بنانے والا ہے، اور سورہ انبیاء کی آیات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب آج کے جو بہت سے لوگ برطانیہ کو انسانی حقوق کا چیمپئن اور جناب بڑا مہذب اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بہت اچھا سمجھتے ہیں، وہی سارے لبرلز بھی اور دوسرے اپنے اپنے حساب سے مذہبی گروہ، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ سکھ ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ برطانیہ ہی وہ ملک تھا جس نے اسلحے، بندوق اور توپ کے زور پہ ساری دنیا کو غلام بنایا، کالونائزیشن کی، اور تقریباً ساری دنیا کو اپنی غلامی کے قبضے میں جکڑ لیا تھا۔ اب وہ پچھلا 200-250 سال کا دور آج کی یعنی تاریخ میں موجود ہے، لوگ جانتے ہیں۔ تو جب اس نے بندوق کے زور پہ ساری دنیا کو غلام بنایا تو اس کالونائزیشن کو ہر کسی نے کہا کہ یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، اور پھر اس کے خلاف آزادی کی تحریکیں اٹھیں، اور پھر جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی وہ مجاہد کہلائے، اور پھر برطانیہ کو آہستہ آہستہ وہاں سے پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور وہ بندوق اور توپ تو اٹھا کے لے گیا، لیکن دیگر کیا چیزیں مسلط کر گیا وہ ایک لمبی بحث ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب کالونائزیشن کو سارے ہی لوگ ظلم مانتے ہیں، بشمول وہ NGOs جو دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں بیٹھ کے امداد لیتے ہیں یورپ والوں سے، امریکہ والوں سے اور دیگر ملکوں سے، اور اپنے ہی جس ملک میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے خلاف وہ عجیب و غریب طرح کا پروپیگنڈا اور رپورٹیں بنا کے بھیجتے رہتے ہیں اور باتیں اچھالتے رہتے ہیں، وہ والے NGOs بھی سارے یہ مانتے ہیں کہ کالونائزیشن ظلم تھا۔ تو اگر وہ بھی مانتے ہیں اور مذہبی طبقہ بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے کہ کالونائزیشن ظلم تھی، وہ ظلم کا معاملہ تھا، جبر غلامی کا معاملہ تھا، اور مسلمان بھی مانتے ہیں کہ کالونائزیشن ظلم تھا، ٹھیک ہے، بدماشی تھی، قتل و غارت تھا، چھینا جھپٹی تھی، ساری دنیا کا مال لوٹا گیا، ساری دنیا کے لوگوں میں جگہ جگہ قتل و غارت کی گئی، اور اس کی آج جدید شکل کیا ہے؟ اس کی آج جدید شکل ہے جناب پرائیویٹائزیشن۔
FDI فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، PFI پبلک فنڈ انویسٹمنٹ ہیں، اور یہ اس طرح کی وہ شکلیں ہیں کہ جو یہ کالونائزیشن کی نئی صورت ہے، اس کو یعنی اگلے پروگراموں میں مزید تفصیل سے بحث کریں گے، لیکن ابھی فی الوقت آپ یہ سمجھیں کہ جب برطانیہ کو سارے ہی لوگ مانتے ہیں کہ کالونائزیشن ظلم تھا، خواہ اس میں ہالینڈ کی حکومت تھی، خواہ اس میں فرانس کی حکومت تھی، خواہ اس میں اسپین کی حکومت تھی، وہ جو بھی حکمران اس وقت تھے اور انہوں نے ساری دنیا کو غلام بنایا، بنیادی طور پہ وہ سارے ہی یاجوج کا گروہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب اسرائیل کو پچھلے سمجھ لیں کہ 70 سال سے جو تحفظ دینے والا امریکہ ہے وہ ماجوج ہے، یہی گوگ اینڈ ماگوگ ہے، یہی سورۃ الانبیاء کی آیات 95 اور 96 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بات دوبارہ برطانیہ پہ لے کے آئیں کہ وہ برطانیہ جس نے ساری دنیا کو بندوق کے زور پہ غلام بنایا اور اس کی کالونائزیشن کو ہر بندہ ظلم کہتا ہے، تو کیا اس کا ظلم حقیقی طور پہ آج سن 2021 میں ختم ہو چکا ہے؟ یعنی کیا واقعی برطانیہ اپنی اس سامراج کو سمیٹ کے اپنے جزیرے میں واپس چلا گیا؟ نہیں گیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی 1982، یاد رہے کہ 1982 کا وہ دور تھا جب برطانیہ، یورپ، امریکہ، دیگر ملکوں پہ کئی طرح کی معاشی پابندیاں لگا رہے تھے، کئی طرح کے ان پہ قوانین لاگو کیے جا رہے تھے، جس کی ایک تازہ ترین مثال یورپی یونین کی طرف سے پاکستان پہ اور مختلف ملکوں پہ لگنے والا وہ نیا ظلم کا قانون ہے، FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس میں کہ فائنینشیل کی بجائے ریلیجیس ٹرمز بھی شامل کی گئی ہیں۔ تو یہ اور اس طرح کے دیگر ظلم و جبر والے قوانین مسلط کرنے والے ذرا یہ تو بتائیں کہ کیا 1982 میں برطانیہ نے فاک لینڈ کی جنگ ارجنٹائن سے نہیں لڑی؟ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ چھوٹا سا جناب کہاں وہ برطانیہ کا جزیرہ، اور آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 8000 کلومیٹر دور جا کے تو وہ فاک لینڈ کا جزیرہ جو ارجنٹائن کے بالکل قریب ہے اور اصل میں ارجنٹائن ہی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1982 میں بھی برطانیہ جا کے وہاں پہ فاک لینڈ کی جنگ لڑتا ہے، تو پھر مہذب دنیا کو وہ کیوں نہیں نظر آتا کہ کالونائزیشن کا یہ سلسلہ تو ابھی بھی جاری ہے؟ تو برطانیہ کو تو کوئی لگام نہیں ڈالتا، لگام ڈالنے آتے ہیں تو یہ صرف ان لوگوں کو جو پہلے ہی دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، کبھی ان پہ ایک پابندی کبھی دوسری پابندی۔ اب کیا برطانیہ کی مثال صرف یہ 1982 فاک لینڈ تک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی آپ اٹھائیں گوگل میپس پہ، مختلف طرح سے سرچ کریں، انٹرنیٹ پہ دیکھیں، آپ کو کئی جزیرے آج بھی برطانیہ کی حکمرانی میں، برطانیہ کے قبضے میں نظر آئیں گے، یعنی کہ کالونائزیشن آج بھی جاری ہے۔ تو وہ سب لوگ جو ہم پہ مختلف طرح کے اکا دکا واقعات کو پکڑ کے ہم پہ قوانین لاگو کرتے ہیں، وہ پہلے دنیا کا سب سے بڑا ظلم یعنی برطانوی کالونائزیشن تو مکمل طور پہ پہلے ختم کروائیں۔ آپ دیکھیں کہ مونٹ سیرٹ UK لکھا نظر آتا ہے، یعنی یہ جزیرہ، یہ علاقہ آج بھی برطانیہ کے قبضے میں ہے۔ اینگویلا UK لکھا نظر آتا ہے، یہ بھی برطانیہ کے قبضے میں ہے۔ برٹش ورجن آئی لینڈز UK لکھا نظر آتا ہے، یہ بھی آج بھی برطانیہ کے قبضے میں ہے۔ اور برمودا، یہ ایک بڑی پراسرار سی جگہ ہے، اس پہ بڑی عجیب و غریب طرح کے قصے مشہور ہیں، اور اس کی بات برمودا کی بھی کریں گے۔ برمودا پہ بھی UK لکھا نظر آتا ہے، یعنی برمودا آج بھی برطانیہ کے قبضے میں ہے۔ اور پھر بڑا یہ ایک ٹپیکل کیمن آئی لینڈز، یہ وہ جزیرہ ہے جس کے آگے UK لکھا نظر آتا ہے، یہ آج بھی برطانیہ کے زیر تسلط ہے۔ برطانیہ کی کالونائزیشن ان سب جزیروں پہ، ان سب علاقوں پہ آج بھی جاری ہے۔ تو وہ NGOs، وہ لبرلز جو ہم جیسے داڑھی والوں کو تو معاذ اللہ جاہل اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، کیا وہ برطانیہ کی کالونائزیشن کے خلاف آج آواز اٹھاتے ہیں؟ حالانکہ برطانیہ کی کالونائزیشن اب بھی جاری ہے۔ کیمن آئی لینڈ پہ سب سے خاص بات یہ ہے کہ دنیا کی آف شور کمپنیز کا جو نیٹ ورک ہے، جو کہ حال یہ ہے کہ دیگر ملکوں میں جو بھی دولت لوٹنے والے ہیں ان کو جناب مختلف طرح سے ٹیکس کی
یعنی پروٹیکشن دینے کے لیے وہاں پہ کیمن آئی لینڈ میں کئی طرح کی کمپنیاں کھولی گئی ہیں، اور حال یہ ہے کہ یجوج اور ماجوج آپس میں بھی لڑتے ہیں۔ امریکہ کے بہت سے چینلز نے بہت سے سالوں میں شور مچائے رکھا ہے کہ برطانیہ کو کیمن آئی لینڈ کی آف شور کمپنیز کا یہ سلسلہ ختم کرنا چاہیے، یعنی دل ان کے بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ بالکل ایک وہ ظاہری طور پہ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے دل ان کے بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ جرمنی امریکہ سے لڑتا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ فرانس کی امریکہ سے تو میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کا جو دل پھٹا ہوا ہونا ہے وہ بھی ایک قرآن پاک کی آیت سے آپ کو انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے، لیکن فی الوقت آپ دوبارہ آ جائیں کہ اسرائیل کو بنانے والا وہ برطانیہ ہے جس کی کالونائزیشن کو ساری دنیا ظلم کہتی ہے، اور 1982 میں اس نے فاکلینڈ کی جنگ لڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اور 1982 کا یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جب یورپ اور امریکہ اپنے آپ کو جناب انسانی حقوق کے چیمپئنز بنا کے پیش کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ آج 2021 میں بھی برمودا، کیمن آئی لینڈ، برٹش ورجن آئی لینڈ اور کئی جزیرے آج بھی برطانیہ کے قبضے میں ہیں۔ تو جناب ہم پہ FATF اور دیگر قوانین لاگو کرنے سے پہلے آپ برطانیہ کی گردن پہ جا کے انگوٹھا رکھیں اور اس کو بولیں کہ جناب آپ کالونائزیشن کو مکمل طور پہ ختم کریں، یہ آف شور کمپنیوں کا جو کیمن آئی لینڈز کا سلسلہ ہے اس کو بھی ختم کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب یہ آپ ظلم ختم کر لیں تو ہماری طرف آئیں گے، پھر ہم آپ کو اپنے معاشی معاملات کا جواب دیں گے۔ اب وہ برطانیہ، ٹھیک ہے، جس نے یہ سارا اسرائیل کا سلسلہ شروع کیا، یاد رہے کہ وہی برطانیہ ہے جس نے کشمیر کا فتنہ بھی کھڑا کیا ہوا، کشمیر کا مسئلہ بھی برطانیہ کا پیدا کردہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسرائیل کا، فلسطین کا مسئلہ بھی یہ برطانیہ کا پیدا کردہ ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں یہ برطانیہ کی طرف جاتی ہیں، اور پھر جہاں جہاں سے بھی اس نے برطانیہ نے اپنے یعنی فوجوں کو ہٹا لیا، گورے کی فوج چلی گئی، اور اس کے جو ماننے والے بیوروکریٹ تھے اور اس کے جو ماننے والے فوج تھے اور اس کے جو ماننے والی پارلیمنٹ تھی، جو یعنی شرک والا جمہوری نظام تھا، وہ ساری دنیا پہ مسلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اسی شرکیہ نظام کی پیداوار یہ ہے کہ دنیا بھر کو بندر بانٹ کر کے اور لائنیں لگا کے نقشے کو توڑ موڑ کے مختلف ملکوں کی جو بانٹ کر دی گئی، تقسیم کر دیا گیا دنیا بھر کو، اس کا ظلم کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ اب پاکستانی کو اپنا یہ ایک پاسپورٹ لے کے سفر کرنا پڑتا ہے، دوسرے ملک جانا پڑتا ہے، اسی طرح دیگر ملکوں کو اپنے اپنے پاسپورٹ لے کے تو سفر کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ پاسپورٹ اور یہ سرحدیں یہ بھی ظلم کی وہ داستان ہیں جو برطانیہ نے دنیا والوں پر مسلط کی، یہ ویسے ہی مسلط کی گئیں جیسا اب یہ کووڈ ویکسین کو جو ہے نا مسلط کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے لیے گورا ڈاکٹر اہم نہیں ہے، ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم ہیں، اور گورے نے یہ جو سرحدوں اور زمینوں اور ملکوں کا یہ تصور دیا، جس پہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ یہ تازہ خداؤں میں جو ہے نا یہ وطن ایک نیا خدا ہے، تو یہ وطن پرستی کا یہ وہ بت پھیلا دنیا میں کہ جس کو آج چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے انجانے میں سبھی پوج رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جن حکمرانوں کو اس کا احساس ہے یا نہیں ہے، پچھلے پروگرام میں بھی حقیر نے عرض کی کہ پاکستان کے سپہ سالار اعظم کو یہ جاننا چاہیے کہ فتح مکہ میں حضور نے مکہ کو فتح کرنے کے باوجود وہاں اپنا دارالحکومت نہیں بنایا، بلکہ حضور مدینہ شریف واپس تشریف لے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کی حفاظت اصل بات نہیں ہے، بلکہ دین کی حفاظت اصل بات ہے۔ تو اب یہ جو زمینوں کی بندر بانٹ کی گئی ہے اور یہ جو پاکستانیوں کو پاسپورٹ دیا گیا ہے اور دیگر دنیا والوں کو پاسپورٹ دیا گیا ہے، اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہے، یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ اب حقیر کا جو اس وقت مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہے اس پہ بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی پاکستانی بھی یہ بات جانتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ حکمران خواہ وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو، سب حکمران، سب بیوروکریٹ، سب جج، سب فوجی افسران،
ٹھیک ہے، سب کی خدمت میں یہ بات عرض ہے کہ جب ہمارے پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے، کارآمد نہیں ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے کہ اسرائیل یا تو ظالم ہے یا کافر ہے، اور دونوں صورتوں میں اگر ظالم ہے تو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور اگر اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور بالیقین نہیں دیتا تو پھر ہمیں اس ظالم اور اس ظالم کے دوستوں سے دوستی توڑ دینی چاہیے۔ یعنی اگر اسرائیل کے حمایتی برطانیہ اور یورپی یونین اور امریکہ اور دیگر لوگ ہیں تو ہمیں ان کی دوستی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور حقیقت اس وقت یہ ہے کہ ہمارے جو مکہ کے حاکم ہیں وہ سب سے زیادہ امریکہ کے دوست ہیں، ان کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اس وقت امریکہ کے اندر ہے۔ یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ $750 billion اینڈ ایون مور، یعنی $750 ارب سے بھی زیادہ سرمایہ کاری کی ہے سعودی عرب کے سرمایہ کاروں نے امریکہ کے اندر۔ تو یہ امریکی اور سعودی دوستی کا ایک پہلو ہے، اس کے کئی پہلو آپ کو پچھلے پروگراموں میں بھی بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب پاکستانی پاسپورٹ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ ویلڈ نہیں ہے، تو پھر ہم سب کا یہ مطالبہ ہے، یہ موقف ہے کہ اگر اسرائیل ظالم ہے تو ظالم کے دوستوں سے دوستی توڑ دینی چاہیے، اگر وہ کافر ہے تو پھر تو کافر اور کافروں کے دوستوں کے خلاف جہاد بھی لازم ہے، ٹھیک ہے۔ آیات سارے مسلمان جانتے ہیں، سب کلمہ گو جانتے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم جو لوگ عیسائی، یہودی، ہندو وغیرہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، جہاد کی آیات ان کو بھی پتہ ہیں، اور ہماری پاک فوج کو سب سے زیادہ پتہ ہے کیونکہ ان کا پیشہ ہی جہاد ہے۔ تو جب اسرائیل کو ہمارا پاسپورٹ ظالم یا کافر مانتا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ظالم کے دوستوں سے دوستی چھوڑ دو۔ یعنی اگر اسرائیل کے دوست برطانیہ والے ہیں، امریکہ والے ہیں، عرب کے نجدی حکمران ہیں، تو پاکستان کو ان سب کی دوستی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کے MBS اور اس کی جو متعلقہ لوگ ہیں ان کی ہم انویسٹمنٹ کروائیں۔ یہ چین والی جو سڑک ہے، کیا نام ہے اس کا، یہ بتائیے گا، سی پیک میں ہمیں سعودی سرمایہ کاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پاکستان کے اندر سعودی نجدی حکمرانوں کی کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سعودیہ سب سے بڑا حمایتی ہے امریکہ کا، سب سے بڑا دوست ہے امریکہ کا۔ امریکہ کی سب سے بڑی فوجی انسٹالیشن خطہ عرب میں ملک قطر کے اندر موجود ہے، ہمیں قطر کی دوستی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ان سے دشمنی مول نہیں لے سکتے تو پھر بھی ہمارے پاسپورٹ کا یہ مطالبہ ہے کہ جناب آپ ظالموں کے دوستوں سے دوستی تو ختم کریں، کافروں کے دوستوں سے دوستی تو ختم کریں۔ جہاد اگلا مرحلہ ہے، دشمنی مول نہیں لے سکتے، حالانکہ وہ کافر ہوتا ہی دشمن ہے۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، یہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ جہاد کافر کے لیے ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے۔ اس پہ ہمارے بہت سے علماء کرام پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور آپ لوگ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نجدی لوگ نجدیوں کو اچھا سمجھتے ہیں، تو انہی میں سے ایک عالم ہے، فوت ہو گئے ہیں 2012 میں، ڈاکٹر اسرار احمد ان کا نام تھا۔ انہوں نے بھی یہ بڑی واضح طور پہ بات سمجھائی لوگوں کو کہ غیر مسلم الگ ہوتا ہے، کافر الگ ہوتا ہے۔ تو غیر مسلم کے معاملات الگ ہیں، کافر کے الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاد کی آیتیں کافروں کے لیے ہیں۔ اب اگر ہمارا یہ حکومت پاکستان کا پاسپورٹ، یہ حکومتی دستاویز، یہ حکومتی موقف یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے، لاگو نہیں ہے، کارآمد نہیں ہے، تو پھر دو ہی صورتیں ہیں کہ یا اسرائیل ظالم ہے یا کافر ہے۔ تو اگر ظالم ہے تو اس سے بھی دوستی ختم کرو اور اس کے دوستوں سے بھی دوستی ختم کرو، اور اگر یہ کافر ہے تو پھر اس سے بھی جہاد کرو اور اس کے
دوستوں سے بھی جہاد کرو۔ اب دونوں یہ باتیں حکومت کے سوچنے والی ہیں، کیونکہ یہ حکومتی دستاویز ہے۔ یہ چیف آف آرمی سٹاف، یہ جج حضرات، یہ بیوروکریٹ، یہ اسمبلیوں میں سینٹ میں بیٹھے لوگ، ٹھیک ہے، یہ وزیر اعظم، یہ صدر، یہ سب کے لیے یہ سوچنے والا نقطہ ہے، اور یہ حکومت کا موقف ہے۔ تو آپ ہی کا موقف آپ ہی کی خدمت میں بطور یاد دہانی رکھ دیا گیا ہے، اور اب یہ سوال، یہ گزارش آپ کے ذمے ہے کہ کیا آپ نے مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی بنانے والے صہیونیوں سے دوستی رکھنی ہے، یا اپنے ہی ڈاکومنٹ کے مطابق ان سے دشمنی رکھنی ہے؟ اور اگر دشمنی بھی رکھنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر کم از کم دوستی تو ختم کرو، دوستی سے تو پیچھے ہو جاؤ، ان کی دوستی سے تو پیچھے ہو جاؤ۔ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ تمام ظلم و ستم جو پاکستان پہ آج تک روا رکھے گئے ہیں، دریا چوری کر لیے گئے، خزانے چوری کر لیے گئے، کرپشن، بے ایمانی، چوری کا پیسہ باہر بھیج دیا گیا، لیکن سٹل ہماری معیشت کا یہ حال ہے کہ اللہ کے فضل سے آج بھی ہم اللہ کے فضل سے 278 ارب ڈالر کی معیشت والے ملک میں رہتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے گندم ہماری اپنی پیدا ہوتی ہے، چاول ہمارے اپنے پیدا ہوتے ہیں، کھانا پینا، پھل سبزی اللہ کے فضل سے بہترین ہے یہاں پہ۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کافروں اور ظالموں کی دوستی کی؟ ہم لوگ اللہ کے فضل سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں ان کی دوستی کے بغیر، اور انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آپ کو مزید حقائق قرآن اور حدیث کی صورت میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ 19واں پروگرام تھا، اور 19 کے حوالے سے یاد رہے کہ یہ کووڈ-19 والے 2021 میں بھی جو ویکسین لگا رہے ہیں اس کا نام کووڈ-21 رکھنے پہ تیار نہیں ہے، ابھی بھی کووڈ-19، حالانکہ کوئی آپ دیکھیں آپ کو جناب بتایا جا رہا ہے لیمڈا ویریئنٹ آ گیا، یہ جی ڈیلٹا ویریئنٹ آ گیا، اور ابھی اسی ہفتے اگست کے اسی ہفتے کی 2021 کی دنیا کی کئی یعنی ملکوں کی میڈیا کی، اخبارات کی یا نیوز ہیں، خبریں ہیں کہ جی ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں کہ جن کو ویکسین لگائی گئی اور جن کو نہیں لگائی گئی وائرس کا اٹیک ان پہ ہو سکتا ہے، اس پہ بھی ہو سکتا ہے، اس پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو واہ جی واہ، سبحان اللہ، پھر کیا آپ کا یہ معاملہ ہے کہ پھر آپ کیوں چند بیمار ہونے والے اور چند فوت ہونے والے لوگوں کی وجہ سے دنیا کے اربوں انسانوں پہ آپ ماسک اور ویکسینیشن کو مسلط کیے جا رہے ہیں؟ اور یاد رہے کہ یہ ماسک، یہ ویکسینیشن، یہ سب اس مسجد کو شہید کرنے کا سلسلہ ہے جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، جسے ہم قبلہ اول کہتے ہیں، جو ہم اپنے ایمان کا ایک حصہ، جزو جانتے ہیں۔ تو وہ سب حکمران، وہ سب افسران جو مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، وہ یہ سمجھ جائیں، وہ یہ مان لیں، جان لیں کہ اب وہ سٹیج آ چکی ہے کہ جب کووڈ کے اس بہانے سے مسجد اقصیٰ کو معاذ اللہ شہید کیے جانے کی سازش بالکل اپنے حتمی مرحلے کے قریب پہنچی ہوئی ہے۔ معاذ اللہ یہ کافر، یہ ظالم مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی ٹیمپل کو بننے سے روکنا چاہتا ہے اور مسجد کی بقا چاہتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اور یاد رہے کہ پہلا درجہ ہاتھ سے جہاد کا ہے، دوسرا درجہ زبان اور قلم سے جہاد کا ہے، اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں تو برے کو برا سمجھو، ورنہ ایمان کے تیسرے درجے سے بھی گر جاؤ گے۔ تو ان ساری گزارشات کے ساتھ اس بات سے اجازت چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اور قرآن پاک کی مدد سے مزید حقائق پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔